ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ جانے کے خواہشمند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عارف قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں تحفظ دین میڈیا۔ تحفظ دین ختم نبوت میڈیا کے آج اس دفتر میں ہم لوگ ایک خاص اور دلچسپ ملاقات میں آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور میرے ساتھ ہیں میرے رفیق محترم اور ہر دل عزیز نوجوان شخصیت حضرت مولانا گلشان احمد صدیقی صاحب دامت برکاتہ۔ ناظرین، یہ سلسلہ انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے اور مستقل آپ سے روبرو ہوں گے، اور اس موقع پر ہم کوشش کریں گے ہر اعتبار سے کہ جس مشن پر ہم مستقل کوشاں ہیں، کام کر رہے ہیں، تحفظ ختم نبوت، یہ کتنا اہم موضوع اور کتنا اہم عنوان ہے اور اس کی کس درجہ ضرورت ہے، ان سب چیزوں سے اور ان سب باتوں سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے، آشنا کریں گے۔ اور آج اسی موضوع پر ہم اس خاص ملاقات کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو میں حضرت مولانا گلشان احمد صاحب سے کچھ سوالات جو انتہائی ضروری ہیں وہ کروں گا، اور وہ آپ تک پہنچیں گے تو آپ ان کو عمل میں لانے کی کوشش کیجیے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلا میرا سوال ہے حضرت کے تحفظ ختم نبوت کے اس عظیم مشن پر، جس مشن میں آپ ماشاءاللہ مستقل میدانی سطح پر کام کر رہے ہیں، اس پر ماضی میں اور حال میں اکابرین بالخصوص علماء دیوبند کی کیا خدمات ہیں، اس پر روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے ناظرین اس سے واقف ہوں اور علماء دیوبند اور ہمارے اکابرین اور اسلاف کی خدمات سے واقف ہو جائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ اول تو میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں اور ناظرین کا بھی کہ آپ حضرات نے لب کشائی کا موقع بخشا۔ آپ نے بہت پیارا اور بہت عمدہ سوال کیا ہے کہ علماء دیوبند کی قربانیاں کیا رہی ہیں ماضی میں اور حال میں ختم نبوت کو لے کر کے۔ حضرت قاری صاحب، ماضی میں علماء دیوبند نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، میری نظر نے ایسی قربانی کسی اور مکتب فکر کے اعتبار سے نہیں دیکھی۔ مثلا پیش ہیں اس معاملے میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت علامہ بیمار تھے، آپ ان کی قربانیوں پر نظر ڈالیے گا، اور آپ جو ہیں حالت بیماری میں آپ کو خبر پہنچتی ہے کہ فلاں جگہ کورٹ میں جو ہے اہل سنت نے قادیانیوں کے خلاف مقدمہ درج کرایا ہوا ہے، اس کی سنوائی ہونی ہے، اس پر بحث ہونی ہے۔ تو حضرت علامہ اس قدر بیمار تھے کہ وہ گویا کہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے، تو آپ نے سہارے سے آپ نے چلنا چاہا، لیکن ضعف اتنا تھا کہ آپ چل نہیں پا رہے تھے۔ آپ اسی حالت میں کورٹ تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پر بحث کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کس درجہ انہوں نے محنت کی ہوگی اور کتنی قربانیاں دی ہوں گی۔ تو وہاں پر جو ہے فریق مخالف نے کوئی دلیل پیش کی، قادیانیوں نے، یعنی کہ اب جب انہوں نے دلیل پیش کی تو حضرت علامہ فرمانے لگے کہ یہ بات یوں نہیں یوں ہے، اور میں نے اس کو اتنی مدت پہلے اس طرح پڑھا ہے۔ یعنی انہوں نے اس کا قوت حافظہ دیکھیں آپ بیماری کے عالم میں کس قدر مضبوط ہے۔ آپ حالت بیماری میں ہیں اور وہاں پر بحث چل رہی ہے، اور آپ فریق مخالف سے فرما رہے ہیں جو دلیل تم پیش کر رہے ہو اس کا تم آدھا حصہ حذف کر گئے، یہ بات یوں نہیں یوں ہے۔ وہ کتاب منگا کر کے دیکھی گئی تو واقعی حضرت علامہ صحیح فرما رہے تھے، اس نے آدھا حصہ حذف کر دیا تھا۔ تو کس طرح ان لوگوں نے ختم نبوت کو لے کر قربانیاں پیش کی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال جو گزرے ہیں رحمہ اللہ، شاعر اسلام، جی، حضرت علامہ جو ہیں واپس اہل حق کی طرف لوٹے۔ ہاں، وہ قادیانیت، نئی بات آپ بتا رہے ہیں۔ ہاں بالکل نئی بات ہے، میرے لیے بھی بالکل نئی بات تھی، لیکن جن کے توسل سے یہ پہنچی ہے گویا کہ وہ ہمارے سر کا تاج ہیں، اہل حق کے سر کا تاج ہے۔ جی۔ تو علامہ اقبال جو تھے
وہ قادیانیت سے متاثر ہو گئے تھے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کی محنتیں اور ان کی محنتوں کا ثمرہ ہے کہ علامہ اقبال واپس اہل حق کی طرف پلٹے. ہاں ورنہ تو خانے خراب ہو گئے تھے. اسی طرح آپ غور فرمائیں، حال میں حضرت مولانا مفتی راشد اعظمی صاحب نائب محتمم دارالعلوم دیوبند حفظہ اللہ، اسی طرح حضرت مولانا شاہ عالم گورکھپوری حال میں محنت کر رہے ہیں، حال میں جو محنت کر رہے ہیں، اور ان کی معیت میں سینکڑوں افراد ہیں، لاکھوں کی تعداد میں جو کام کر رہے ہیں ملک بھر کے اندر ختم نبوت کو لے کر کے. جگہ جگہ محنتیں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ. ماضی قریب میں مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی دیکھیں ہاں حضرت مولانا کی کیسی قربانیاں رہی ہیں، شاہ عطا اللہ بخاری کیسی قربانیاں انہوں نے پیش کی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو قربانیاں علماء دیوبند نے پیش کی ہیں اس مسئلے کو لے کر کے، یعنی کہ عقیدہ ختم نبوت کو لے کر کے جو محنت قربانیاں ہمیشہ بیدار رہے ہیں، اور جس فتنے کو کوئی نہیں بھانپ سکا وقت سے پہلے ان حضرات نے اس کو یہ خوبی بھی ان کے اندر پائی جاتی تھی جی کہ فتنہ جیسے ہی مطلب کہیں رینگتا تھا تو وہ لوگ پہلے پہنچ جاتے اس کے رینگنے کی آہٹ ان کو ہو جاتی تھی کہ اب یہ رینگ رہا ہے. ابھی بالکل ماضی قریب میں مولانا متین الحق اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اب ان کے صاحبزادے مولانا امین الحق عبداللہ قاسمی کانپور میں جو کام کر رہے ہیں، جی 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 آپ ان کو دیکھیں. مولانا متین الحق صاحب کے بارے میں تو یہ بہت مشہور ہے کہ آپ فتنوں کو ایسے پہچان لیتے تھے کہ مسجد میں بیٹھے ہیں اور فلاں کانپور کے دیہات میں کہیں فتنہ ہے تو فوراً آگاہ کرتے تھے کہ بھائی ساتھیوں وہاں جاؤ اور وہاں جا کر مجھے کارگزاری دو. بالکل تو یہ ہمارے اکابرین کی بڑی قربانی ہے، بڑی اور ہمیں ان کو اور یہ دور اندیشی ہے کہ ابھی فتنہ رینگ رہا ہے اپنے دل میں اور ان کو اسی نقش قدم پر ہمیں چلنے کی ضرورت ہے. بالکل بالکل. حضرت تحفظ ختم نبوت کی اہمیت اور فضیلت، اور آپ چونکہ میدانی سطح پر کام کر رہے ہیں، ساتھ میں رہتے ہیں مستقل، آپ ہیں، دیگر احباب ماشاءاللہ، تحفظ دین ختم نبوت میڈیا کی پوری ٹیم ہے، پوری جماعت ہے، اتراکھنڈ میں بھی ہے اور دلی میں بھی ہے، میوات میں بھی ہے، اور اتر پردیش میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو آپ کس درجہ اس ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں زمینی سطح پر، اس کو بھی تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں تاکہ ناظرین جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے اندر ایک جذبہ ہو اور کام کرنے کے لیے وہ آپ کے معاون ہوں اور مستقل میدان میں وہ آنے کی کوشش کریں. جہاں تک وہ جس شکل میں بھی تعاون کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ میدان میں ضرور آئیں گے آپ کی اس بات کو سننے کے بعد. ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ ناظرین کی ترجمانی بڑی عمدہ کرتے ہیں ماشاءاللہ. یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا ان کے ذہنوں میں یہ سوالات چل رہے ہیں اور وہ آپ کو القاء ہو رہے ہیں. حضرت میں آپ سے عرض کر دوں، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ اس کی اہمیت بتلائیں. دیکھیے اہمیت کے تعلق سے تو یہ ہے کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہہ دینا کافی ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے. اور قرآن بھی کہتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر یہ کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری پیغمبر ہیں، نبیین کے سلسلے کو منقطع کرنے والے ہیں. تو حضرت کا یہ کہہ دینا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کافی ہے اہمیت کے لیے. تو اور میں یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، یہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کہی ہے، واقعتاً ہم ایک امتحان سے بچ گئے، اللہ کا کرم اور فضل کہی ہے. ہمارے سامنے یہ بات کھل کر آ گئی، ہاں قرآن دلیل بن گیا، دلیل بن گیا. پہلی جو امتیں گزری ہیں پیغمبر جب جاتے تھے تو یہ بتلا کر جاتے تھے کہ میرے بعد اس نام کے پیغمبر مبعوث ہوں گے. اب ان کے سامنے مسئلہ یہ رہتا تھا کہ اگر واقعی وہ پیغمبر آ جائیں جن کی اطلاع دی گئی ہے اور ان کے بارے میں یہ یوں کہہ دیں کہ یہ وہ نہیں ہیں تو بھی خانے خراب، امتحان میں پھنس گئے. اور مان لو کہ اگر وہ نہیں ہیں اور کسی غیر کو کہہ دیا گیا کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جن کی خبر دی گئی ہے تو بھی خانے خراب، پھنس گئے. لیکن ہمارے ذہنوں کو کیسا حضور نے مطمئن کر دیا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. ہم امتحان سے بچ گئے. واقعی یہ بالکل سوچنے والی بات ہے، سوچنے کا پس منظر سوچے تو یہ حضور کی شفقت نظر آتی، شفقت ہے، مہربانیاں ہیں ان کی. اور حضرت آپ نے دوسری بات یہ دریافت فرمائی ہے کہ ضرورت کے اعتبار سے، تو ضرورت تو ہم یہ اس کو
میں عرض کر دوں آپ سے کہ اس طرح سمجھتے ہیں ضرورت اس کی جیسے جسم میں سانس کے بغیر جسم کام کی ضرورت مردہ ہے، لاش ہے۔ تو اس کام کی ضرورت اس دور میں جس طرح سے آپ غور فرمائیں چاروں طرف سے فتنے ابھر کر آ رہے ہیں، تو ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے سیریس لیں جیسے سانسوں کو۔ سانس کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہتا۔ اگر آپ نے اس پر محنت نہیں کی اور آگاہ نہیں کیا اور قوم نے اس کو دلچسپی سے نہیں لیا، اس کی حساسیت کو نہیں سمجھا، تو یقیناً بہت بڑا خمیازہ بھگتنا ہوگا، اور وہ ایمان سے جانے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ حقیقت ہے جو آپ فرما رہے ہیں حضرت۔ ایک سوال یہ ہے کہ یہ دور بڑے فتنوں کا دور ہے۔ پہلے قادیانیت تھی، اب وہ کچھ زیر ہو گئی کیونکہ علماء نے اس قدر محنت کی، آپ نے بھی بتایا اکابرین دیوبند اس پر بہت مطلب بیداری سے کام کر کے گئے ہیں اور کر رہے ہیں فی الحال بھی۔ تو کہیں نہ کہیں قادیانیت تو اب زیر ہوتی جا رہی ہے، انشاءاللہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ اور اب ایک نیا فتنہ شکیلیت، جو شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے، وہ کافی مطلب پھیلتا جا رہا ہے اور لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ بہت حساس مسئلہ ہے اس وقت، اس پر علماء دیوبند سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں، مستقل فکریں ہیں، اور وہ کہیں نہ کہیں کوششیں اور جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس موقع پر ایک طبقہ ہے ائمہ اور علماء کا۔ دیکھیے آپ، امام جو مسجد میں ہوتے ہیں گویا کہ اپنی بستی کا ایک قائد کہلاتا ہے، قائد ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو آپ خاص طور سے ائمہ اور علماء جو نوجوان علماء ہیں، مدارس سے وابستہ ہیں یا دیگر دینی مشغولیات میں ہیں، تو آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ نوجوان علماء سے تو یہی گزارش ہے اور ائمہ سے کہ اللہ نے ایک بڑی عظیم شے بخشی ہے جس کو ہم ممبر رسول بھی کہہ دیتے ہیں عام اصطلاح میں، یعنی مسجد کا ممبر۔ وہاں سے جتنی باتیں کہی جاتی ہیں ان کے اندر ایک اثر ہوتا ہے۔ تو اگر یہ حضرات متحدہ طور پر محنت شروع کر دیں اور ممبر سے اس عقیدہ ختم نبوت کو سمجھائیں، جگہ جگہ بیان ہوں اور سمجھایا جائے کہ عقیدہ ختم نبوت کس کو کہتے ہیں اور کیا ہے، اور اگر ہم اس سے روگرداں ہوتے ہیں، لاپرواہی برتتے ہیں یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عقیدہ ختم نبوت کو جو ہے ہلکے میں لے لیتے ہیں، تو اس کے کیا خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں، یہ سمجھائیں تو لوگ اس کی حساسیت کو سمجھ جائیں گے، اور پیغام بہت مثبت پیغام پہنچے گا انشاءاللہ، بڑا عمدہ پیغام پہنچے گا، اور بچہ بچہ واقف ہو جائے گا۔ اور جس درجے ہمیں محنتیں کرنی پڑ رہی ہیں، امید ہے اللہ کی ذات سے کہ شاید یہ وقت پھر ہمارا دین کے دیگر شعبوں کے لیے جو ہے استعمال ہو۔ یہ حضرات جو ہیں زیادہ نہیں، اگر متحدہ طور پر ایک جمعہ کو بھی سیریس، مہینے میں ایک جمعہ کوئی حرج نہیں، ایک جمعہ میں یہ مسئلہ سمجھا دیں عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ان کو یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ جو جوان حضرات ہیں، جوان علماء ہیں، اکثر مساجد میں الحمدللہ اس وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ ائمہ مساجد نوجوانوں کا طبقہ ہے، نوجوانوں کا طبقہ ہے، بالکل اکثر ماشاءاللہ یہ دیکھا جاتا ہے۔ اگر وہ چاہیں تو بہت آسانی سے قابو آ سکتا ہے مسئلہ، بالکل خاص طور سے شکیلیت کا فتنہ۔ جو بڑی عمر کے علماء ہیں بھائی، ان کے پاس تو عذر ہے، بڑھاپے میں کیا کیا دیکھیں، اب تو ذمہ داری بنتی ہے جوان علماء کی کہ یہ نکلیں اور محنتیں کریں، ان بڑے علماء کی سرپرستی میں، ان کی معیت اور سرپرستی میں کام کریں، ان کے مشوروں سے چلیں۔ اللہ تعالی ہماری خدمتوں کو قبول فرمائے، اور آپ حضرات کا سایہ اور اکابرین دیوبند جو ہیں ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ یہ ان حضرات کی مہربانیاں ہیں ماشاءاللہ۔ ناظرین، آج اس خاص ملاقات میں چند سوالات تھے جن کا بہت تفصیلی جواب حضرت نے بتایا ہے ماشاءاللہ، اور یاد رہے تحفظ دین ختم نبوت میڈیا ملک بھر میں تحفظ عقائد، تحفظ ختم نبوت پر میدانی سطح پر کام کر رہا ہے، اور ہمارے انتہائی شفیق اور ہمارے رفیق محترم، سرپرست محترم
حضرت قاری ضیاء الرحمن فاروقی صاحب کی نگرانی میں ماشاءاللہ یہ کارواں مستقل ترقی کی طرف گامزن ہے. آپ دعا فرمائیں اس ادارے کے لیے خاص طور سے. اگلی ملاقات میں انشاءاللہ پھر ایک نئے سوالات کے ساتھ اور حضرت پھر نئے جوابات کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. ابھی تک اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.